ذرا آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے ایک وسیع و عریض میدان، ریت کی خاموش لہریں، دور گھوڑوں کی چاپ اور ہوا میں معلق ایک فیصلہ۔ دو طاقتیں، ایک نئی ابھرتی ہوئی اور ایک صدیوں پرانی سلطنت آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ کی تقدیر بدل دی۔ یہ تھا مارکہ اجنادین، مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان پہلا بڑا فیصلہ کن مارکہ۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ سن 634 عیسوی اسلامی فتوحات کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ مسلمان افواج شام اور فلسطین کے دروازوں تک پہنچ چکی تھیں۔ ادھر بازنطینی سلطنت جو صدیوں سے ان علاقوں کی حاکم تھی، اب پہلی بار سنجیدہ خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب بازنطینی سلطنت صرف اپنی سرحدوں کا نہیں بلکہ اپنی برتری اور وقار کا دفاع کر رہی تھی۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق رومیوں کا ایک نہایت چالاک اور دوراندیش سردار ارطبون رملہ اور ایلیا یروشلم میں بڑی فوجیں جمع کر چکا تھا۔ یہ وہی ارطبون تھا جسے رومی عقل روم کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھے۔ میمنہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرا پر حضرت جنادہ بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اردن کی ذمہ داری حضرت ابو علاور سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ جب یہ لشکر رملہ پہنچا تو سامنے ارطبون کی زبردست فوج موجود تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مدینہ خط لکھا اور اصل صورتحال بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ: جب خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے عرب کے ارطبون کو رومی ارطبون کے مقابل لا کھڑا کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور بصیرت کی گواہی تھی۔ یہاں یاد رکھیے، تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ وہ ہوتی ہے جو تلوار اٹھنے سے پہلے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے مطابق حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارطبون کے خیمے میں گئے، باتیں ہوئیں، دلوں کو پرکھا گیا۔ ارطبون نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص یا تو خود عمر بن العاص ہے یا وہی ہے جس کی رائے پر عمر بن العاص چلتا ہے، اور اسی لمحے اس نے خفیہ طور پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب بھانپ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکمت سے کام لیا اور کہا، میں ان 10 افراد میں سے ہوں جنہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ باقی ساتھیوں کو بھی بلا لاؤں تاکہ وہ بھی آپ کی بات سنیں۔ ارطبون مان گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلامتی سے واپس لشکر میں آ گئے۔ بعد میں ارطبون کہتا ہے، خدا کی قسم یہ شخص عربوں میں سب سے زیادہ ذہین ہے۔ مارکہ اجنادین، جب تلواروں نے فیصلہ کیا، اب باتوں کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اجنادین کے میدان میں وہی ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ ہوتا ہے، فیصلہ تلوار کرتی ہے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے مطابق یہ جنگ یرموک جیسی سخت تھی، مقتولین کی کثرت ہو گئی۔ 2 دن تک گرد اڑتی رہی، صفیں ٹوٹتی اور جڑتی رہیں۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے میدان کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے چھپے ہوئے 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ عین وقت پر زبردست حملہ کیا۔ بازنطینی صفیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے فتح کو یقینی بنایا، اور بعد میں فلسطین کے کئی شہروں کا راستہ کھلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کامیابی ان کے سیف اللہ کے لقب کی شہرت کو مزید مستحکم کرتی ہے،
اور یہ دکھاتی ہیں کہ چھوٹے مگر ذہین اور بروقت اقدامات کس طرح تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کے بعد یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اگر اس لمحے ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید تاریخ کا یہ باب کسی اور انداز میں لکھا جاتا۔ بازنطینی فوج پسپا ہو گئی، کچھ قلعوں میں بند ہو گئے، کچھ فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ارطبون نے خط لکھ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی، اجنادین کے بعد تم فلسطین میں کامیاب نہیں ہوگے۔ لیکن تاریخ نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ اجنادین کی فتح کے بعد فلسطین کا راستہ کھل گیا۔ نابلس، سبیستیا، یافا مسلمانوں کے قریب آ گئے۔ بازنطینی سلطنت دفاع پر مجبور ہو گئی اور 2 سال بعد جنگ یرموک میں یہ داستان مکمل ہو گئی۔ مارکہ اجنادین یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اتحاد کی طاقت تھی، قیادت کی آزمائش تھی، حکمت بامقابلہ غرور تھا۔ یہ وہ قدم تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ داستان ہمیں لڑنا نہیں سکھاتی، یہ ہمیں سوچنا، جڑنا اور سنبھلنا سکھاتی ہے۔ اگر ہم اتحاد رکھیں، علم کو اپنائیں، حکمت سے فیصلے کریں تو تاریخ آج بھی بدلی جا سکتی ہے۔ آئیے ماضی کو صرف سنیں نہیں، اس سے سیکھیں اور ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھیں جہاں انصاف، امن اور انسانیت غالب ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی، دل کو چھونے والی محسوس ہوئی اور تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسلامک ٹریل بلیزر کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں آپ اگلی ڈاکومنٹری کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ہو مارکہ یرموک، فتح بیت المقدس یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی؟ آپ کا ایک کمنٹ ہماری اگلی تاریخ کا رخ طے کرے گا۔